السلام علیکم۔ ساری کائنات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی گئی۔ انسان ایک ایسی جذباتی مخلوق ہے، کسی منظر سے محبت کرتا ہے اور کسی منظر سے نفرت کرتا ہے۔ کوئی شکل اسے اچھی لگتی ہے اور کوئی شکل دیکھتا ہے تو اسے نفرت ہوتی ہے۔ یہ نظارے اور شکلیں اس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی طرح سے جانور بھی ہیں، لیکن ایک بے جان چیز میں کوئی شعور نہیں اور کوئی حرکت نہیں۔ مثال کے طور پر پہاڑ، وہ بھی کالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ احد کا پہاڑ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ بے جان بے حس چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے۔ آپ جب احد پہاڑ پر چڑھ گئے تو احد پہاڑ جھومنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جب احد پہاڑ پر پڑے تو پہاڑ جھومنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ٹھہر جا، کیوں حرکت کر رہا ہے؟ جس کی لمس سے بے جان چیزیں بھی وجد میں آ جائیں، اس کی زندگی ہم نے اٹھا کر کتابوں میں رکھ دی۔ وہ زندگی گھروں سے نکل گئی، بازاروں سے نکل گئی، عدالتوں سے نکل گئی، بیویوں اور بچوں سے نکل گئی، مردوں سے نکل گئی، عورتوں سے نکل گئی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس پر کون روئے گا؟ گھر کی میت گھر والے نہ روئے تو کون روئے گا؟ آج دین اور اسلام کو مٹتے ہوئے دیکھ کر مسلمان نہ روئے تو کیا یہودی روئیں گے؟ وہ تو پہلے سے مٹانے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ تبلیغ میں اسی بات کی محنت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لے کر چلنا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے اندر اتر جائے، یہی ان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی سے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام راستے ناکامیوں کی طرف ہیں، ہلاکتوں کی طرف ہیں، بربادیوں کی طرف ہیں۔ یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو ان کو کامیابی تک پہنچائے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا، اگرچہ اس کے انتہا تک پہنچے اور اس کے اصل فن تک پہنچ جائیں۔ پڑھے ہوئے بھی مارے پھرتے ہیں۔ جب میں دنیا میں ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا اور اسی طرح اللہ کی کتاب اٹھا کر گھر سے نکلا اور مسجد میں جا کر پڑھنے لگا تو ماں باپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہائے وہ جو قوم ذہنی طور پر غلام ہو چکی ہو تو اسے بم بنانا کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جو ذہنی غلام ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور طریقے اپنی طرف نہ کھینچ سکیں اور جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسن دکھائی نہ دے، وہ کہاں جا کے فلاح پائیں گے؟ یہ زمین اللہ کی ہے۔ زمین وہ چیز نکالتی ہے جو اللہ کہتا ہے، اور ہوائیں اس کے تابع ہیں جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ زمین اور آسمان کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے تو دور سے ایک درخت آیا، زمین کو چیرتا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلنے سے واپس اپنی جگہ پر فرار پکڑا۔
ابو ہریرہ نے یہ دیکھا کہ وہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پھر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے دیدار کے لیے آیا تھا اور میرے دیدار کا پیاسا تھا۔ اس نے اللہ سے اجازت مانگی، جب اسے اجازت ملی تو آ کر میرے دیدار کر کے اپنی پیاس بجھائی، جس کی خاطر شجر و حجر شوق رکھیں اور ہم اس کا شوق نہ رکھیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مردہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کے چلنا اور سیکھنا، اس کے لیے گھروں سے نکلنا شرط ہے۔ یہ محنت کا ایک نظام ہے، اللہ نے اسے چلایا، آپ کے ملک میں چلا دیا۔ اسے میں بھی سیکھ لوں اور آپ بھی سیکھ لیں، تاکہ جب مرے تو اللہ کے محبوب بن کے جائیں، مردود بن کر نہ جائیں۔ اللہ کے واسطے ہم سب اللہ سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ اب ہم گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں گے اور اللہ کے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے عہد کریں کہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا۔ آمین۔